وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کل سورہ انبیاء کی تفسیر مکمل ہوئی. یہاں سے سورہ حج شروع ہوتی ہے اور سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کس طریقے سے آئے گی اس کا ذکر فرما رہا ہے. اس سورہ کا نام سورہ حج عہد رسالت ہی میں معروف ہو چکا تھا اور صحابہ اکرام کی زبانوں پر بھی یہی نام جاری تھا. الحج کے سوا اس سورہ کا اور کوئی نام نہیں. جمہور کے قول کے مطابق اس سورہ میں بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی، اور یہ آیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی یہ معین نہیں کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی آیت مدنی. اس سورہ میں جو مکی آیات ہیں وہ مکے کے آخری دور کی آیات ہیں اور جو مدنی آیات ہیں وہ ہجرت کے ابتدائی دور کی آیات ہیں. اس سورہ کو اپنے ماقبل سورہ یعنی سورہ انبیاء سے باہمی مناسبت یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی متعدد آیات میں قیامت اور حشر کا ذکر کیا گیا اور سورہ حج کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت اور حشر کی ہولناکیوں کے بیان سے شروع فرمایا. ابتدائے کلام ہی سے قیامت و حشر کی ہولناکیوں سے ڈرانے والی اور خشیت الہی اور تقوی و پرہیزگاری کا درس دینے والی اس سورہ مبارک کو شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو اے وہ لوگ جو مکلف ہیں اور احکام شریعہ کی تکلیف کا محل ہیں، ڈرو اپنے رب کے عذاب کو اور جان لو کہ بے شک قیامت کا زلزلہ یعنی قرب قیامت میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اب قیامت آنا ہی چاہتی ہے، قادر مطلق کا زمین کو ہلا دینا بڑی سخت اور ہول والی چیزیں. روایت ہے کہ پہلے نفخہ کے قبل زمین کو زلزلہ ہوگا اور آسمان سے آواز آئے گی کہ اے لوگو خدا کا حکم آ پہنچا. بس مخلوق میں تہلکہ اور کہرام پڑ جائے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. جس دن تم دیکھ لو گے کہ بھول گئی ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو جس کو دودھ پلایا ہے، باوجود یہ کہ دودھ پلانے والی کو اس بچے پر شفقت ہوتی ہے، پھر وہ دودھ پلاتی ہے اور ڈال دے گی ہر حاملہ اپنے حمل یعنی خوف سے سب کا حمل ساقط ہو جائے گا. اور تم دیکھو گے کہ کمال دہشت کی وجہ سے اس روز لوگوں کو ایسے جیسے کہ نشے کے مارے ہیں، ایسے مست کہ عقل و تمیز زائل ہو گئی ہو، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، یعنی حقیقت میں وہ مست نہیں ہوں گے. اس واسطے کہ خوف اور حیرت سے عقل جاتی رہنا مستی نہیں ہوتی. اگرچہ دیکھنے میں مست کے مانند آدمی دکھائی دے تو وہ لوگ حقیقت میں مست نہ ہوں گے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے تو اس کے ہول کے مارے لوگ مدہوش نظر آئیں گے. اور نصر بن حارث اور ابی بن خلف ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید. اور ان جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہ جھگڑتے اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بے جانے بوجھے بلا دلیل. نصر بن حارث کہتا ہے کہ نہیں ہے مگر کہانیاں اگلوں کی. یوں ابی بن خلف حشر کا منکر ہے اور یہ سب اس لیے کہ وہ سب جاہل ہیں اور پیچھے رہتے ہیں ہر شیطان سرکش کے، یعنی اپنے جھگڑے اور اپنے سب احوال میں وہ پیروی کرتا ہے سرکش گمراہ شیطان کی. محترم حضرات، یہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سور پھونکیں گے، 3 سور پھونکیں گے. پہلا سور جب وہ پھونکیں گے تو لوگ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھیں گے.
زمین بری طریقے سے ہلنے لگے گی، یہاں تک کہ پہاڑ اکھڑ کر آپس میں لڑنے لگیں گے۔ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ اکھڑ کر آپس میں لڑیں گے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ جو حمل والی عورتیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ خوف سے ان کا حمل گر جائے گا۔ دہشت اور خوف کے مارے لوگوں کی عقل زائل ہو جائے گی، ایسے جیسے کہ یہ بہت زیادہ شراب پی کر کے ادھر ادھر جھوم رہے ہیں، ایسی کیفیت ہوگی۔ اور آسمان کو سمیٹا جائے گا، آسمان کو سمیٹ لیا جائے گا۔ پھر دوسرا سور پھونکیں گے تو زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی اور لوگ ختم ہو گئے۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، قیامت کوئی خوبصورت چیز یا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، بڑی ہولناک اور سخت چیز ہے۔ جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے۔ آج تو ہر شخص کہہ رہا ہے میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ لیکن یہ جسم اور روح کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو ساری ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے ساری زندگی گناہ کرتا رہا، حرام طریقے سے پیسہ کماتا رہا، ادھر جسم اور روح کا سلسلہ ختم ہوا، دونوں الگ الگ ہوئے، سب کچھ چھوٹ گیا، کچھ بھی نہیں۔ جس دولت کی خاطر کبھی رب کو یاد نہیں کیا، کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی، سب سے پہلے وہ دولت ہی کہتی ہے تو کون اور میں کون، میں تجھے نہیں جانتی۔ میرا تیرا رشتہ جب تک تھا جب تک روح اور جسم ایک تھی، جیسے یہ جدا ہوئی میں تجھے نہیں جانتی، میں تو اب دوسروں کی ہوں، تیری کہاں؟ مرنے کے بعد دوسروں کی ہو جاتی ہے نا۔ کچھ بیٹوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ دفن سے پہلے ہی وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے کہ تو یہ خرچہ کرے گا، تو یہ خرچہ کرے گا، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، دفن بھی نہیں کیا ہے۔ تو انسان کی کتنی حیثیت ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر ہمیں خشیت الہی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے اگر ہمارے ساتھ کچھ جانے والا ہے تو دو چیزیں، ایک ہمارے اچھے عمل اور دوسرے ہمارے برے عمل، یہ دو چیزیں ہی جائیں گی اور کچھ نہیں جائے گا۔ دنیا کی دولت آج تک نہ کوئی ساتھ لے جا سکا اور نہ قیامت تک لے جا پائے گا، کیونکہ کفن کے اندر کوئی پاکٹ نہیں لگا ہوا ہے۔ لگوایا کسی نے آج تک کفن میں پاکٹ؟ ابھی پیسے کہاں میں رکھے جاتے ہیں؟ پاکٹ میں ہی رکھے جاتے ہیں نا، کفن میں پاکٹ ہے ہی نہیں۔ تہمت ایسے ہم گھما کے باندھتے ہیں، لیکن کفن والا تہمت بھی ایسے نہیں باندھا جاتا جو ایسے یہاں پر گھرس لیں گے، وہاں بھی نہیں لگا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کی دنیا بھی کوئی بھی شے ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ سب یہیں چھوٹ جائے گا، اور یہیں کے لیے ہے یہ فانی چیزیں فانی زندگی کے لیے ہیں۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہی ساتھ میں جائیں گی، ختم ہونے والی تو کوئی چیز جائے گی نہیں۔ تو فانی ہونے والی چیزیں فنا ہونے والی دنیا میں رہ جائیں گی، باقی رہنے والی چیزیں باقی رہنے والی زندگی کے ساتھ جائیں گی۔ ہمارے اچھے اعمال جن کے سبب ہم جنت میں جائیں گے اور جہاں ہمیشہ رہیں گے وہ ساتھ جائیں گے، ہمارے بد اعمال جن کے سبب خدا کے غضب سے ہمیں جنت ملے، وہ جہنم میں جانا ہوگا، جہنم ہمیشگی کا گھر ہے وہ بھی، تو یہ ساتھ میں جائیں گے، باقی دوسری چیز نہیں جانے والی۔ تو آج ہمیں اچھے عمل زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لینا چاہیے تاکہ کل ہمارے کام آ سکیں، قبر میں بھی کام آ سکیں، میدان محشر میں بھی کام آ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے بھیجا ہے، نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ایک چیز اور بھی ہے، اگر اچھے عمل ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا،
جب ہم حد سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے دل کو حد سے زیادہ بے قراری ہوتی ہے، تو جس طرف ہمارا دل زیادہ مائل ہوتا ہے، جسے ہم زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی دل و جان سے، جب اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور چند گھڑیاں بیٹھتے ہیں، تو وہ گھڑیاں جن گھڑیوں میں ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں، تو ہمیں نہ تو گرمی کی شدت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی سردی کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سردی ہے، لیکن اس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا۔ جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ گرمی ہے، پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی شدت کی سبب سے ہمیں گھبراہٹ یا پریشانی نہیں ہوتی۔ جیسے گرمی لگتی ہے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، بڑی گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس وقت جس سے ہماری چاہت زیادہ ہے، اس کے پاس جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پوری چاہت کے ساتھ، گرمی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے بیٹھے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو کچھ عذاب اور کچھ گناہ ایسے نکل جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے موت کی سختی ہے، موت کی سختی کے تعلق سے بتایا گیا کہ صرف بات سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ململ ہوتا ہے نا کپڑا، بور کا پیڑ دیکھا ہے جس پہ بور آتے ہیں، ہم لوگ بیری بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں نا ٹیڑھے، اس کے اوپر ململ کا کپڑا بچھا دیجئے آپ، اور اس کے بعد ایک کونا پکڑ کر کے کھینچیے، اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سوت باقی رہے گا اس کا؟ ایسے ہی جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو پوزیشن تکلیف کی یہی ہوتی ہے۔ تو انسان کے جب عمل اچھے ہوتے ہیں اور ان اچھے عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو اللہ کی اس تجلی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کب روح نکل گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ اچھے عمل کے سبب ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اپنے محبوب کی صدقہ و طفیل میں ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کردگار اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔